صحیح تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تربیت آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، وہ اوصاف آپ کی ذات میں موجود ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، اور آپ بچوں کے سامنے دن رات جھوٹ بولیں، یہ تربیت تھوڑی ہوتی ہے۔ تربیت وہ کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے پیشاب کرنے کی توفیق عطا فرما؟ آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں مزاحیہ ہیں، لیکن مزاحیہ نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے پانی پینے کی توفیق عطا فرما؟ آپ کو پیاس لگے گی، اٹھ کے جائیں گے، پی کے آ جائیں گے۔ پیشاب آئے گا، اٹھ کے جائیں گے، کر کے آ جائیں گے۔ تو دعا اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، دوائی دارو کرا کے جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ جی اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لے جاؤ، تو پھر آدمی کہتا ہے اے اللہ اب تو تیرا ہی آسرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا اس وقت کے لیے ریزرو رکھتے ہیں کہ جب انسان کا اختیار وہاں پر ختم ہو جائے، اور وہ کام جو آپ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا کرنا یہ ہے کہ اللہ اگر زمین پر ہو تو چماٹ مار دے منہ پہ تمہارے۔ تربیت کرنی ہے بچوں کی، اس کے لیے دعا کریں۔ بھئی تربیت کرو نا، دعا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن پتہ ہے تربیت کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ صحیح تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تربیت آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، وہ اوصاف آپ کی ذات میں موجود ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، اور آپ بچوں کے سامنے دن رات جھوٹ بولیں۔ آپ بچوں کو کہیں کہ سگریٹ پینا بری بات ہے، آپ بچے کے سامنے خود سلگا کے سگریٹ نہیں پیا کر بھائی، یہ تربیت تھوڑی ہوتی ہے۔ تربیت وہ کر سکتا ہے کہ جس کے اپنے اندر وہ اوصاف موجود ہوں جن کی وہ تربیت چاہتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کی اپنی تربیت ہو چکی ہے، آپ کے اپنے اوصاف اچھے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی فارمل تربیت کرنے کی، ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے آپ کا طور طریقہ، چال چلن، آپ کی سچائی، سب کچھ آپ سے آہستہ آہستہ خود ہی لے لیں گے، کاپی کریں گے۔ تربیت کے لیے ضروری ہے جو آپ تربیت کر رہے ہیں نا، اس پر آپ خود عمل پیرا۔ اگر آپ خود عمل پیرا اس پہ نہیں ہیں، اور بچوں کو جو ہے نا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے ہیں چلو جی جھوٹ نہیں بولا کرو، 2-4 بچوں کو مار کے تھپڑ، تھوڑی دیر بعد جو ہے کوئی ادھار لینے والا آ گیا، پیسے مانگنے والا، آپ نے بچے کو کہا جاؤ بولو ابا گھر پہ نہیں ہے، وہ بچہ بولے گا یار مجھے تو آج انہوں نے مارا ہے جھوٹ بولنے پہ، اور اب مجھ سے جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ وہ بھی جا کے کہہ دیتا ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں تربیت کا جو زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں پر، وہ ہوتا ہے ماں سے، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ باپ تو بیچارہ چلا جاتا ہے نا گھر سے باہر رزق کمانے کے لیے، باہر چلا جاتا ہے، لیکن آج کل کا تو زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ باپ بھی گھر سے باہر ہے، ماں بھی گھر سے باہر ہے۔ بچے اسکول سے آئے تو وہ نینی کے پاس چلے گئے، اب وہ کیا تربیت ہوگی اس کی؟ اس کو آپ یہی میسج دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تربیت کرنے کے لیے آپ کا اپنا کردار ویسا ہونا چاہیے جن اوصاف کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اوصاف آپ میں نہیں ہوں گے تو آپ کی تربیت نہیں ہوگی، منافقت ہوگی اور ذلیل و رسوا ہوں گے اولاد کے ہاتھوں۔ جب تک بچے چھوٹے ہوں گے تو آپ کی بک بک چک چک بکواس سنتے رہیں گے، بڑے ہونے کے بعد جواب دینے لگیں گے، خود تو جھوٹ بولتے ہیں ہم کو منع کرتے ہیں، عزت نہیں کریں گے۔ لیکن والدین جو ہیں، خاص طور پر پاکستان کے والدین، مجھے تو نہیں پتا انڈیا کے والدین بیچارے کیسے ہیں، پاکستان کے والدین ایسے ہیں زیادہ تر کہ جو اپنی انانیت کی خاطر اپنی اولاد کو بھی جہالت کی بھیٹ چڑھا دیتے۔ ان کو سمجھاتے رہو کہ ایسا رویہ مت کرو اولاد کے ساتھ، ایسا مت کرو، نقصان دہ ہوگا، نہیں سمجھ میں آتا، انانیت مجھے کہہ دیا، میں غلط کیسے ہو سکتی ہوں؟ پھر وہ اولاد جو ہے وہ بگڑ جاتی، کیونکہ اولاد کے دل سے جب ماں اور باپ کا احترام نکل جاتا ہے تو خود بخود نہیں نکلتا، ماں باپ کی حرکتوں سے نکلتا ہے۔ اگر والدین صحیح ہوں گے تو اولاد کی تربیت بھی خود بخود صحیح ہوگی، والدین اگر صحیح نہیں ہوں گے تو اولاد کی تربیت کیا خاک ہوگی۔ صبح سے شام تو حرام کما کے آیا ہے تو کیا تربیت کرے گا اپنے بچوں کی؟ تو دن رات جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو دل آزاری کرتا ہے، انانیت پرست ہے، تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گا؟ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت بس یہی ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی فیور دے تو تھینک یو بول دو، کوئی چیز مانگنی ہو تو پلیز بول دو، مہمان گھر پہ آئیں تو سب جو ہے شریف بچے بن کے بیٹھ جاؤ، اچھلو کودو مت، شور مت مچاؤ، سب کو سلام کرو،
السلام علیکم السلام علیکم، اور پھر جا کے بیٹھ جاؤ، بھائی یہی تربیت ہے. یہ تربیت نہیں ہے، یہ منافقت ہے. جیسے ہی مہمان واپس گئے پھر وہ اڑا اڑی شروع، ادھم مچانا شروع. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی تربیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی بچوں کو زبردستی جو ہے، بچی ہے اگر تو زبردستی جو ہے اس کو برقع پہنا دیا، نقاب چڑھا دیا اس کے چہرے پہ، اور اگر بچہ ہے تو اس کو مدرسے میں ڈال دیا، نمازوں پہ لگا دیا، بس اب سمجھنے کے لئے بھائی بہترین تربیت ہو گئی. بہترین تربیت، یہ تربیت نہیں. باپ اگر چور ہے نماز پڑھنے کے باوجود، ویسی نمازیں تیرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی چور ہی بنے گا. باپ کو اگر اس کی نماز برائیوں سے نہیں روک رہی تو بیٹے کو کہاں روکے گی؟ اگر باپ کو طریقہ نہیں پتا کہ نماز کا حصول جو ہے وہ انسان کے قلب کی بیداری میں ہے تو بیٹے کو کیا پتہ چلے گا؟ ماں نے اگر ساری زندگی شوہر کو دکھ تکلیف دیا ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گی؟ بیٹی کو یہی کہے گی شادی کے بعد شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنا، نکلنے نہ دینا. یہ ہماری جو پاکستانی مائیں ہیں نا، اپنی بیٹیوں کی زندگی خود تباہ اور برباد کرتی ہیں. جب کوئی ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ شوہر کو مٹھی میں رکھنا، تو کیا وہ اس وقت اس بچے کی جو کہ اس کا داماد ہے عزت بڑھا رہی ہے یا اپنی بیٹی کی نظر میں اس کو ذلیل کر رہی ہے کہ اس کو یوں پکڑ کے رکھنا؟ کیا وہ گائے ہے، بیل ہے، کتا ہے، مرغی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر کے رکھیں گے، پٹا ڈال کے رکھیں گے؟ غلط. اس طرح کی باتیں جو ہے نا ہمارے گاؤں دیہات پاکستان میں بھری ہوئی ہیں. خاص طور پر میں ایم سوری ٹو سے دیٹ، لیکن پنجاب میں یہ کلچر بڑا عام ہے. شوہر کو جو ہے نا وہ ہاتھ میں رکھنا، نچا کے رکھو. اس طرح کی باتوں سے کیا ہوگا؟ قابو میں کہاں رکھ سکتے ہیں کسی کو یار؟ تنگ کرنا ہوتا ہے بس. تو تربیت جو ہے ان کی کامیاب ہوگی جو خود سدھرے ہوئے ہوں گے، جن کی زبان خود فتنے سے پاک ہوگی، بغض و عناد سے پاک ہوگی، حسد و تکبر سے، غیبت اور بہتان سے پاک ہوگی، جو مداخلت نہیں کرتے کسی کی زندگی میں کہ جی اس کو دیکھو چیک کرو یہ کیا کر رہا ہے. سب کے جو ہے نا وہ یعنی زندگی کے حال معلوم کرنا ہے جاسوسی کر کر کے، یہ حافظ فرید کیا کر رہا ہے، رضوان کیا کر رہا ہے، ندیم کیا کر رہا ہے، ان کے گھر میں آج کیا چل رہا ہے. ابے بھائی تجھے کیا لینا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یا شیخ اپنی دیکھ، صوفی کو یہ نصیحت، تو اپنے بارے میں فکر مند ہو یار کہ تیرا کیا بنے گا. لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے. وہ قبر میں جائیں گے اپنی، تو قبر میں جائے گا اپنی. تو اپنی نبیڑ بھائی، تو دوسرے کی پرواہ کیوں کر رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے. ان تمام چیزوں سے دور رہیں، یہ اچھی نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثریت کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ماں ایک جیسی ہوتی ہیں اور سارے کے سارے باپ ایک جیسے ہوتے ہیں. نہ تو ساری مائیں اچھی ہوتی ہیں اور نہ ہی سارے باپ اچھے ہوتے ہیں. کچھ اچھے باپ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھی مائیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اکثریت کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں. کیونکہ انسان جب بھی توبہ تائب ہو جائے تو اس کے حق میں بہتر ہے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لے. مرنے کے بعد نہیں سدھرتا نا آدمی، مر گیا اب کیا سدھرے گا. تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. Amra TV, the place to connect with God.